جی رضا رائے صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہ اب حکومت چلتی رہے گی یا چل چلاؤ ہے؟ نہیں میر صاحب، نہیں، کوئی چل چلاؤ نہیں ہے. دیکھیں جو ٹک ٹاک کی باتیں، یہ میں تو زیب نہیں دیتی. وہ آغا رفیع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صدارتی نہیں میر صاحب، محل جو ہے وہ نشانہ ہے. میر صاحب، آغا صاحب کی اپنی رائے ہے، میں اس پہ جواب نہیں دوں گا. جو محل کے اندر مکین ہے ان سے تو پوچھیں کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ. آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں، شاید آغا صاحب کے علم میں نہیں ہوں گے، لیکن یقیناً کیونکہ جو محل کے اندر مکین ہے نا، وہ تو آپس میں یوں ہے جیسے دو قلب ایک جان، یا وہ کیا کہتے ہیں. نہیں، لیکن وہ جو محل کے اندر مکین بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک برخوردار ہے نوجوان ہونہار بلاول بھٹو زرداری. وہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا سنائیں جی. بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اور یہ صرف بلاول صاحب نہیں کہہ رہے. آج ایک بہت ہی شریف النفس اور بہت ہی مہذب سویلائزڈ پولیٹیشن بیرسٹر گور خان صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں. صرف یہ کہ وزیر داخلہ صاحب نے اس پہ کوشچن کیا ہوا ہے، لیکن ایک اہم حکومتی اتحادی نے بھی سوالیہ نشان اٹھائے ہیں اور انہوں نے بھی وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے. ایسے میں ہر جمہوریت سب سے پہلے وزیر اعظم پھر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے. وزیر اعظم کو فور اسمبلی کا اجلاس بلا کر کے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، جس میں وہ ناکام ہوا. تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اعتماد کو بیٹھے. جی رائے صاحب، یہ بیرسٹر گور اور بلاول ایک ہی زبان بول رہے ہیں. میر صاحب، یہ جو زبان بولے ہم ان کو جواب نہیں دیں گے. گزارش یہ ہے، الٹی گنتی تو اس دن شروع ہو گئی تھی 2024 کے بعد جب یہ حکومت بنی. ہر دن جو گزرتا ہے آپ کے اقتدار کے دنوں میں سے وہ اس کی مخفی ہوتی ہے نا جی. تو الٹی گنتی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی، جس کا یہ اشارہ کر رہے ہیں دونوں صاحبان. میر صاحب، یہ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم کو اللہ پاک سلامت رکھے. ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. یہ تسلی رکھے، کچھ بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور یہی وزیر اعظم نئے صوبے بنائے گا انشاءاللہ. اچھا جی عامر ڈوگر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہیں نہیں جا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب اور بیرسٹر گوہر آج ایک ہی زبان بول رہے ہیں؟ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی آغا رفیع اللہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ محسن نقوی صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو ان کو فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور ساتھ ہی میں آغا رفیع اللہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ آگے بڑھیں اور سب سے پہلے آپ ہمت کریں اور اپنے قائد بلاول بھٹو صاحب کو ہمت دلوائیں کہ وہ اپنے والد صاحب آصف علی زرداری صاحب جو فارم 47 کے ووٹوں سے ہی صدر بنے ہیں، وہ بھی وہاں سے فی الفور استعفیٰ دیں اور آپ آگے بڑھیں. اپوزیشن بینچوں پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. الٹی گنتی کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ ایک ہی سکے کے دو رخ بنیں گے تو پھر یہ واقعی ٹک ٹاک کی فلموں کے لیے آپ کی یا سلطان رائی کے ڈائلاگ ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمارت جو 40 فارم 47 کی ووٹوں سے بنی تھی اور یہ زمین بوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ کھوکھلی ہے اور 3 سالوں میں 5 سالوں میں یہ عوام کو، عام آدمی کو کچھ نہیں دے سکی، تو آپ آگے بڑھیں اور وہ اصول اپنائیں جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے تھے. عوام کی سیاست کریں، عوام میں جائیں اور یہ اقتدار کی سیاست کو ٹھوکریں ماریں. اگر آپ نے ملک میں آئندہ سیاست کرنی ہے اور ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی آغا رفیع اللہ صاحب، کیا آپ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ہر اس جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں جہاں پر عوام کی مفاد کی بات ہوگی، لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. ہم تو عدم اعتماد کا ووٹ کی اور یہ باتیں جو گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں، تو عدم اعتماد کا ووٹ تو وہی فارم 47 والے دیں گے. تو یا تو آپ ایک موقف پہ رک جائیں کہ یا تو ان کو آن کریں یا نہ آن کریں. ہمارا بڑا کلیئر موقف تھا، ہے اور رہے گا کہ یہ پارلیمان اور اس نظام میں یہ لوگ آئے جس طریقے سے آئے
وہ ان کی اور ان کے عوام اور ان کے ووٹروں کی ذمہ داری ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر سید رفیع اللہ آپ کو آفر کرتا ہوں, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو, میں کل استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. آ جائیں, الیکشن کراتے ہیں. اگر میں فارم 47 والا ہوا تو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر بلیف رکھتی ہے اور اسی طاقت سے ہم آئے ہیں. ہم نے جو آئینی پوزیشن رکھی ہے اس آئینی پوزیشن کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ آئینی طریقے سے ہم نے ایڈاپٹ کی ہے. آغا صاحب, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں اس لیے مجھے تو پھر کاؤنٹر کوشچن کرنا پڑے گا نا. پھر اگر آپ کی یہ طاقت ہے تو پھر یہ آزاد کشمیر میں یہ طاقت نظر ہمیں کیوں نہیں آئی؟ آزاد کشمیر میں آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. میں بتاتا ہوں. اچھا نہیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. نہیں آپ نہ بتائیں. کنکلوڈنگ ریمارکس, نئے صوبے بن رہے ہیں. میر صاحب بالکل اچھا ہو گیا. ایک چیز جو بہت عرصے سے خاموشی کی طرف تھی اس کو اچھے طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سمجھنا شروع کیا. آپ جیسے سینئر لوگوں نے اس کو اپنا وزن اس میں ڈالا ہے. پاکستان کی عوام کو بھی اس کا ایک اویئرنیس آنی چاہیے. صوبے انشاءاللہ بنیں گے, کنسنسس سے بنیں گے, اسی دور میں بنیں گے. نہ وزیر اعظم کو اعتماد کی ضرورت ہے اور نہ ہی محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں گے. ان میرے بھائیوں کو تسلی رہنی چاہیے. نہ کوئی آئینی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی. اور جو شاہ جی نے بات کی محسن نقوی صاحب نے, انہوں نے خدارہ جو میں نے آپ کے اس یہاں بھی سنی, انہوں نے یہی کہا کہ کنسنسس ڈیولپ کرے. آئے مل بیٹھے, ہم لوگ کو پوائنٹ سکورنگ میں نہیں بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. آئے بیٹھے, جس کو بنتا ہوگا وہ بنا لے گا, جس کا نہیں بنے گا نہیں بنائے گا. بہت بہت شکریہ رضا ہراج صاحب, عامر ڈوگر صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب. اور رضا ہراج صاحب نے آج ہی مدبرانہ انداز میں ایک ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں. نئے صوبے بنیں گے, ضرور بنیں گے, لیکن 1973 کے آئین میں جو راستہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق بنیں گے. اور صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان میں فیل ہو چکا ہے, صدارتی نظام نہیں آ رہا, یہی پارلیمانی نظام ہی چلے گا.